رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم غوث اعظم لمنے بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم کشت من عین راہ خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بغیر دام بلا استاد کستی زیمانو سلسارات بستی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی انتہائی عقیدت محمد کے ساتھ اپنے اوصال انتہائی عقیدت محمد کے ساتھ اپنی اوصال کائنات کو مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے سرور شہر یار ارم تاج دار حرم بہار شفاعت شب اسرات بلحان شہید بزم جنت دانائے صبح ختم الرسل مولائے کن عالم الماکانہ ومایا کن آب دل انبیاء جان دل اسفیاء مطلعے ہر سعادت مقتعے ہر سیادت خلاصائے کائنات فخر موجودات احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دیگر پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے آؤ افغار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے آؤ افغار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ رس لگاتار ہے کیا ہونا ہے اور دور جانا ہے رہا دین تھوڑا دور جانا ہے رہا دین تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے اور دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے تو حضرات محترم میں چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں بہت ہی غور سے آپ لوگ سماعت کرنے کی کوشش کریں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ تاج حکومت مانگو زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ تاج حکومت مانگو زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو کسی سے نہ تاج مانگو تخت مانگو کسی سے نہ تاج مانگو یہ دنیا جھوٹی ہے جھوٹی شہرت نہ تم مانگو یہ دنیا جھوٹی ہے جھوٹی شہرت نہ تم مانگو اللہ سے تم علم دین کی دولت مانگو اللہ سے تم علم دین کی دولت مانگو علم انسان کو انسان بناتا ہے علم انسان کو انسان بناتا ہے علم بے مایا کو سلطان بناتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بناتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بناتا ہے تو حضرات محترم میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء
بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جن کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی کرے گا۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں گا، شک پیدا کرنے کے لیے نہیں، شوق پیدا کرنے کے لیے، شک کے لیے نہیں کہوں گا، شوق پیدا کرنے کے لیے۔ مسجد کا امام میرے باپ کا جنازہ پڑھائے گا اور میں اگر اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا تو بولے دل کی گہرائیوں سے کون دعا کرے گا؟ جس بیٹے کا باپ مر گیا ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے اور دعا کرے گا کیا؟ جسے کوئی دم بھی نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے ابا مریں گے، مجھے اتنا تکلیف نہیں ہوگا، اگر اللہ نہ کرے میرے گھر میں انتقال ہوا تو مجھے جتنا دکھ ہوگا اتنا دکھ آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ رشتے جتنے قریبی ہوں گے محبت اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اس لیے رشتے جتنے قریبی ہوں گے محبت اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو حضرات محترم، میں آپ کے سامنے بہت ہی تیزی کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو فرماؤں گا، اسی لیے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند منٹ کی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو مسجد کا امام میرے باپ کا جنازہ پڑھائے گا اور اگر میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا تو دل کی گہرائیوں سے کون کرے گا؟ جس کے باپ مر گیا ہے وہ دل کی گہرائیوں سے کرے گا۔ اسی لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال کرو، اس لیے کہ علم دین وہ چیز ہے، علم دین کو نہ کاٹنے والا کوئی تلوار ہو سکتا ہے نہ کوئی چرا سکتا ہے، علم دین کو کسی بھی چیز سے کاٹا نہیں جا سکتا، علم دین کو کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا، علم دین کو جتنا بانٹو گے اتنا ہی بڑھے گا اور روپیہ جتنا خرچہ کرو گے اتنا ہی کم ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ مرنے کے بعد جس دن نیکیوں کا احساس ہوگا تو وہ بندہ اللہ کی برگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا مجھے آج دنیا میں جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی وقت دے دے، آج مجھے دنیا میں جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے نہیں، میں نے تجھے پوری زندگی دی تھی، اس لیے کہ پوری زندگی دی تھی، آج ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ میرے بھائیوں ابھی آپ زندہ ہے، ابھی آپ زندہ ہے، ابھی ایسے اپنے عاقبت کی فکر کرو، اسی لیے مرے آدمی کو اگر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مرے ہوئے آدمی کو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیتے جی لے جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس۔ اب یہاں اگر پاپ کرو گے، اگر عیاشیاں کرو گے، اگر نمازوں کو ترک کرو گے، اگر سیریلیں دیکھیں گے میرے بہنیں، اگر گانے سنیں گے، یہاں پاپ کرو گے، جرائی کرو گے، عیاشیاں کرو گے اور اللہ نہ کرے اسی حال میں مر گئے اور قبر میں جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئیں گے اور وہاں اگر میرے مصطفیٰ نے قبر میں منہ پھیر دیا تو قیامت تلک خدا کی قسم نہ اٹھ سکو گے، قیامت تلک خدا کی قسم نہ اٹھ سکو گے۔ اگر مصطفیٰ نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا، اگر مصطفیٰ نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا تو زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے، زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے۔ اگر ہمارے مصطفیٰ ناراض ہو جائے تو زندگی اگر ہمارے مصطفیٰ ناراض ہو جائے تو زندگی یہاں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم سبوں کو مرنے کے بعد جیتے ہی تو یہ فکر ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کوئی یہی نہیں سوچتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اسی لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ، اسی لیے کہ مرنے والے کو خود غسل دے سکے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مرنے والے کو خود غسل دے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سب تھے، لیکن جب میرے مصطفیٰ نے دنیا سے تشریف لے گیا تو میرے مصطفیٰ کو مولا کائنات نے غسل دیا۔ حضرت عباس شامل تھے غسل میں، حضرت عباس کے بیٹے شامل تھے غسل میں، اور فرمایا کہ
जिस मरने वाले को घर वाले घुसल दे, इसीलिए मेरे हुजूर ने फरमाया कि मरने वाले को घर वाले घुसल दे। अब अगर मरने के बाद अगर अपना बेटा बाप को कोई घुसल देगा, अगर उसमें कोई ऐब आ गया तो बेटा किसी के सामने बयान नहीं करेगा, और अगर कोई दूसरा आदमी किसी को घुसल देगा तो मरने के बाद, घुसल देने के बाद वो किसी से भी जिक्र कर सकता है, किसी को भी बता सकता है। इसीलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को अपने लिए आखिरत में निजात का जरिया बनाना है तो कम से कम एक बच्चे को इल्म दीन की सेवा से जरूर आरास्ता करो। इसलिए कि तुम मर जाओ तो वो तुम्हें गुस्ल भी दे। और मेरी माएँ और बहनें अगर मौजूद है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, पढ़ाओ अपनी बच्ची को, पढ़ाओ अपने बच्चों को। कहती हो मौलाना गुर्बत है नहीं पढ़ा सकती, मैं कहता हूँ क्या तुम्हारे घर में गुर्बत निजामुद्दीन औलिया की अमीर से ज्यादा गुर्बत है? मैं कहता हूँ तुम्हारे घर में निजामुद्दीन औलिया की अम्मी से ज्यादा गुर्बत है। उस माँ पर अल्लाह करोड़ों लाखों सलाम नाजिल फरमाए जिसे दुनिया बीबी जुलेखा हजरत निजामुद्दीन औलिया की अम्मी कहलाती है। चरखा काटती थी, शोहर का इंतकाल हो गया था, जवानी में शोहर का इंतकाल हो गया था, चरखा काट कर अपने बच्चों को पढ़ाती थी हजरत निजामुद्दीन औलिया को, जो बहुत ही तालीम दीन से आरास्ता किया था। हत्ता के फरमाते निजामुद्दीन औलिया कि हमारे घर में एक हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता था। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि हमारे घर में एक हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता था। तो मेरी माँ इतनी साबिरा और शाकिरा थी, कभी ये नहीं कहती थी बेटा आज हम फाका करेंगे, कभी ये नहीं कहती थी बेटा आज हम फाका करेंगे, बल्कि कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान बनेंगे, आज हम अल्लाह के मेहमान बनेंगे। जब फाका करना होता तो कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान बनेंगे। हत्ता के जब दस्तार का मौका आया, दस्तार के मौके पर जब निजामुद्दीन औलिया से उस्ताद ने कहा कि बेटा तुम्हारे अम्मी से कहो कि औलमा के खाने का इंतजाम करे, तुम्हारे अम्मी से कहो कि औलमा के खाने का इंतजाम करे और तुम्हारे लिए अमामे का इंतजाम करे। तो उस वक्त निजामुद्दीन की अम्मी ने फरमाया था कि बेटा तुम्हारे उस्ताद से चंद दिन की मोहलत ले लो, इसलिए कि चरखा काट कर खाने का इंतजाम करूंगी और अपने हाथ से तुम्हारी दस्तार में खुद लूटूंगी। इस गुर्बत के माहौल में इस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन मेरी माँ और बहनों, तुम अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो फिर अंजाम क्या होगा? कान खोल के सुन लो अंजाम क्या होगा। मेरी माँ और बहनों, आज अगर कोई शख्स तुम्हारे माँ को, बहन को, बीवी को, बेटी को लाकर किसी मजमे में खड़ा करके और कोई उसका हाथ पकड़े, बर्दाश्त करोगे? कौन है हिम्मत वाला जो बर्दाश्त करेगा? कोई ऐसा नहीं है जो अपने माँ, बहन, बेटी, बीवी का हाथ पकड़ ले, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब इल्म ना होने की वजह से बहन का इंतकाल हो जाता है, माँ का इंतकाल हो जाता है, भाई बेटा इल्म ना होने की वजह से माँ को कब्र में उतारने की काबिल नहीं होता, बहन का इंतकाल हो जाता है, भाई इल्म ना होने हाफिज़े कुरान अपने गोद में लेकर अपनी माँ को कब्र की गोद में रखता होगा, उस माँ का दिल कितना ऊंचा होगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम भी अपनी आखिरत के लिए निजात का सामान करो। इसीलिए मैं आपके सामने वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का यही इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मुझे और आपको सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। चलते चलते मैं आपको पैगाम देता जाऊं, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम शोहरत चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम इज्जत चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम वकार चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम हुकूमत चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम बादशाह चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम कारोबार में बरकत चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम रिस्क में खुशहाली चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम आज़ाब दुनिया से बचना चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम आज़ाब मौत से बचना चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम आज़ाब कब्र से बचना चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम आज़ाब हश्र से बचना चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, अगर तुम आज़ाब जहन्नम से बचना चाहते हो तो नमाजी बन जाओ। इसलिए बेनमाजी का हश्र कब्र के अंदर ऐसे होगा, इधर
ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر اور قبر کے کیڑے مکوڑوں کا غذا بن جائے گا. اور نمازی کا عالم یہ ہوگا کہ جب اس کو اندھیری قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی پیشانی سے ایک نور نکلے گا جو قبر کے اندھیرے کو دور کر دے گا, قبروں میں روشنی پیدا کر دے گا. اور نمازی برکت سے صبح قیامت تک اس کا قبر بھی سلامت رہے گا, اس کا بدن بھی سلامت رہے گا. بس اتنا جاتے جاتے کہہ دوں, حضور سے عشق کرو, عبادت کرو, نمازوں کی پابند کرو, رسالت کی وادی سے نکلو, اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, قاری بناؤ, عالم دین بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, ٹیچر بناؤ, انجینئر بناؤ, IAS بناؤ, IPS بناؤ. اور اگر کہتے ہو ہم غریب ہیں, اور اگر کہتے ہو ہم غریب ہیں تو 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے اگر 16 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو 16 گھنٹے محنت کرو. اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دو, اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر میں کھیتوں میں مت لگا دو, اس لیے کہ تمہارے بچے بے منہ کی گائے کی طرح ہے, جس کتے سے باندھنا چاہو گے باندھ دو گے. اس لیے کہ تمہارے بچے بے منہ کی گائے کی طرح ہے, جس کتے سے باندھنا چاہو گے باندھ دو گے. اس لیے کہ آج تم نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا تو قدرت قبر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی, قدرت قبر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اسی لیے بچوں کو پڑھنے کی عمر میں پڑھنے دو اور بہت پڑھنے دو اور آگے بڑھنے دو. اور انشاءاللہ اگر صرف 10 سال ایجوکیشن میں محنت کر لو گے پوری دنیا کا مستقبل ہمارا ہوگا. اس لیے کہ رسول اللہ نے وہ انقلاب برپا کیا تھا 30 سال کی قلیل مدت میں, وہ انقلاب تھا.